اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ امریکہ میں الحمدللہ جو رمضان الکریم کا پہلا عشرہ ہے وہ اب آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے، اور کل انشاءاللہ رمضان الکریم کا پہلا عشرے کا 10واں روزہ ہوگا، انشاءاللہ وہ آخری روزہ ہوگا، تو اسی کے ساتھ جو پہلا عشرہ ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ تو اس عشرے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں پہ رمضان الکریم گزر رہا ہے، اور موسم بھی بہت اچھا ہے، بارشیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ اور اب ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو رفیق خان صاحب نے گھر میں ہیٹ آن کی ہوئی ہے کہ تھوڑی بہت وہ جو ہمیں سردی ہلکی ہلکی ایسے محسوس ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا جو اس کی پیغام ہے، جو اس کی شان نزول ہے، میرے ساتھ پروفیسر محمد رفیق خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سے اس کے جو سورہ نصر کے حوالے سے یہ جو بیان دیتے ہیں اب وہ ان سے سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو رمضان الکریم کا پہلا عشرہ جیسے وہ اپنی تکمیل کی جانب بڑھا، اور کل انشاءاللہ وہ تکمیل ہو جائے گی اس کی، تو کیسے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ چند دن کے روزے، تو یقین جانیے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ اختتام پر ہو رہا ہے، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے چند روزہ جو ہے چند روزہ رمضان، چند روزہ رمضان۔ تو میں نے جی سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم کا بے حد احسان، اس کا کرم ہے الحمدللہ کہ اس نے مجھے شرف بخشا۔ تو آپ بتائیں کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں تو نصرت اور فتح کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے ماشاءاللہ، اور چند آیات پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے آخری ادوار کی سورہ مبارکہ میں سے ایک سورت ہے۔ جب یہ شان نزول اس کا اس طرح سے ہے کہ قربان جائیے سبحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار پر، سبحان اللہ، قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اچھا، سب بہت زیادہ۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی محفل میں جو ہے وہ سورہ مبارکہ کو جو ہے حالانکہ اس کی جو ابتدائیہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک بے شک، اور جب جب فتح اللہ کی فتح نصیب ہو جائے، ہاں جی، اس کے بعد وہ بہت زیادہ جو ہے وہ روتے رہے، سسکیاں بن گئیں، ان کی سسکیاں بن گئیں، ایسا حال ہو گیا، ہچکیاں بن گئی، ہچکیاں جو ہے جی بالکل۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کہنا ہے کہ دراصل میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ کہاں ہم 313 تھے جنگ بدر میں، اور وہاں سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور لوگ جو ہے وہ اسلام میں چند کی شکل میں چند ایک جو ہے وہ شامل ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آ گیا فتح مکہ کے بعد کہ لوگ فوج در فوج، جوک در جوک، قبیلوں کے قبیلے روزانہ مسلمان ہونے لگے آ کر۔ تو کہہ لیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے۔ اور
اب آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، تو آپ نے ہی محسوس کر کے اور بہت روتے رہے. اور اس سورہ مبارکہ کے بعد سبحان اللہ. چند ہی جو ہے وہ صورتیں نازل ہوئی کہ آپ دنیا سے یہ پردہ ان کی فرما گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے مثال جو بے مثال. لازوال جو ان کی محبت ہے اس کا مظہر ہے صحیح. کہ وہ اس جو صورت کی جو شان نزول تھا، اس کا جو مفہوم تھا، وہ صحیح طور پہ وہ سمجھ سکتے، وہ صحیح طور پر انہوں نے اس سمجھا کہ نتیجے پہ پہنچ گئے. نتیجے پر اللہ کی مدد آ گئی، ہم، فتح اور نصرت نصیب ہو گئی. صحیح. اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ قبیلوں کے قبیلے، فوج در فوج، روزانہ کے روزانہ جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے. یعنی ایون کہ آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو باقاعدہ بلوچستان سے ایک وفد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو اس وقت جو بھی علاقہ ہوگا، جو بھی یعنی کہ علاقہ بلوچستان، کے یعنی علاقے، بلوچستان ہمارے پاس جتنا ہے اتنا ہی ایران میں بھی ہے بلوچستان. تو وہ دونوں ایک، اور وہ پوری سلطنت تھی. وہاں سے باقاعدہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ گیا تھا. اور آپ کو جب انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف پیش کیے تو وہاں شلوار قمیض پیش کی تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا تھا. وہ جو بلوچی شلوار کی جی کھلے وہ کیا پہنچ، جی جو کہ آپ نے پہنی نہیں تھی، لیکن آپ نے اسے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بہترین لباس ہے، اور آپ نے وہ ہدیہ کر دیا تھا کسی صحابی کو. تو گویا کہ یہاں سے بھی جو ہے وہ وفد کی صورت میں جا کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کہاں افریقہ لے لیجئے، کہاں ایشیا لے لیجئے، کہاں چائنا سے سر تابا خاک کاشغر، چائنا سے، رشیا کے علاقوں سے جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے جو ہے وہ سر لوگ مکہ پہنچ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی اچھی بات بتائی سر. وہ یہ فرمایا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، اور جب فتح نصیب ہو جائے پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. گویا کہ ایک اسلام کی شجاعت کا موقع آیا ہے، اسلام کی شان کا موقع آیا ہے، اسلام کی عظمت کا موقع آیا ہے، اسلام کے عروج کا موقع آیا ہے. تو یہ ساری جب چیزیں آئیں تو اللہ نے کہا کہ دیکھو کہیں اس اکثریت کے اندر، کہیں اس بڑی تم تعداد بڑھ رہی ہے تمہاری، تو اس میں کہیں تم جو ہے وہ پہلو تہی نہ کر جانا. تنبیہ ہے کہ پہلو تہی نہ کر جانا، میرے آگے سجدہ ریز ہوتے رہنا، استغفار کرتے رہنا. یہ مسلمانوں کو تنبیہ کرنی، تنبیہ ہے کہ استغفار کرتے رہنا جب بھی کوئی کامیابی نصیب ہو. حضرت یعنی کہ وہ اصل مقصد تم میں غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، ماشاءاللہ کہ ہم جیت گئے ہیں، کہ ہم جیت گئے ہیں، تو وہ نہ آئے تمہیں. اللہ کے آگے تم سجدہ ریز رہو، عاجزی کرو اور استغفار پڑھتے رہو کہ اللہ تیرا احسان، تیرا کرم. بے شک. اور اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے سر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما تھے، جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اس وقت. آپ تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، بہت اپنی مجبوریاں بیان کرنے لگے کہ میں تو بالکل فاقہ کشی پر آ گیا ہوں، اور میرے تو نان نفقے کا کوئی بندوبست ہے ہی نہیں، کئی روز جو ہے وہ فاقے ہوتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی، کہہ لیں جاؤ گھر استغفار کرو، آپ بھی استغفار کرو، اپنے اہل خانہ کو بھی کہو استغفار کرے. چند دن کے بعد وہ آیا تو خوشحال تھا. ایسی ایک اور ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جو ہے وہ زمانے گزر گئے ہیں، اب تو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوں، میری کوئی وارث ہی نہیں، میری کوئی اولاد نہیں. تو آپ نے کہا کہ جاؤ گھر اور استغفار کرو. تو گویا کہ ہر ضرورت کے لیے، ہر خواہش کے لیے، ہر تمنا کے لیے جو بھی انسان کی ضرورت ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اگر، تو بس صرف استغفار کرو. سبحان اللہ. تو اس میں یہی پیغام دیا گیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں کبر نہ آ جائے، کہیں تکبر میں نہ ہو کہ اچھا ہماری شان یہ ہو گئی ہے. کیونکہ جب ہم کہاں پہ تھے اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی، نصرت دے دی. سر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سر. آپ ہم بہت مطلب چھوڑ دیجئے دنیا کو، آپ ہم اپنی اہل خانہ کے ساتھ، اہل خانہ کو بھی چھوڑیے، اپنی بیوی کے ساتھ ایک زندگی کاٹتے ہیں، 40-50 سال زندگی گزر جاتی ہے. کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ
میری بیوی 100% میرے خیالات سے متفق ہے یا میں اس کے خیالات سے متفق ہوں؟ ممکن نہیں ہوگا. ممکن نہیں ہوگا. کہ صرف یعنی دو افراد میں جو میاں بیوی ہیں جن کا رشتہ اتنا مقدس ہے اور اتنا اللہ کو بہت پسندیدہ رشتہ، اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ یہی اتارا ہے. جی بالکل. تو اللہ جب ہم اپنے گھر والوں کو اپنا ہم خیال نہیں بنا پاتے، ہم خیال بنانا وہ نہیں کر پاتے. ضروری نہیں کہ کسی معاملے میں بیوی ہماری ہم خیال ہو، ضروری نہیں کسی معاملے میں شوہر کی جو ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. سر صرف 23 سال کے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں لوگوں کا مذہب تبدیل، لوگوں کی یعنی ادوار یعنی لوگوں کے طور طریقے تبدیل ہو گئے، لوگوں کے ڈھنگ بدل گئے، زندگی کا رہن سہن بدل گیا، تہذیب بدل گئی، تمدن بدل گیا، ہر چیز میں انقلاب آ گیا 23 سال کے عرصے میں صرف اور صرف. اور یہاں تک کہ ذرا سوچیے نا کہ کہاں صرف حضرت عمر تھے، پھر کہاں وہ حضرت عمر فاروق ہو گئے کہ ان کے کہاں حضرت علی تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر شجاعت کا مقام گیا، حیدر کرار ہو گئے، حضرت ابوبکر تھے وہ پھر صدیق ہو گئے، تو اسی طرح عثمان تھے پھر وہ غنی ہو گئے. تو اسی طرح سے تمام صحابہ میں ایک سر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہر صحابی کی انہوں نے نیچر کو سمجھ کر، عادت کو سمجھ کر، شوق کو سمجھ کر، دلچسپی کو سمجھ کر ان کو وہی کام جو ہے وہ دیے. کسی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ عبرانی زبان سیکھیے، کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ بچوں کو پڑھائیے، کسی کو کہا کہ آپ دوسرے شہروں میں جا کے تبلیغ کیجیے، کسی کو کہا کہ نہیں آپ مدینے میں رہ کر جو ہے وہ عورتوں بچوں کی حفاظت کریں، نگرانی کریں. ذرا اندازہ لگائیے کہ ہر صحابہ کو یہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر کا، دنیا کے عظیم ترین لیڈر کے انگریز نے اپنے وہ کہنے ہیں چن رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی تم میں یہ کوالٹی ہے، تم یہ کرو گے، تم میں یہ ہے، یہ کرو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بچہ اذان، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، ایک بچہ دور کھڑا ہوا بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ آپ کی نقل اتارنے لگا اذان کی، غیر مسلم تھا وہ. جب اذان ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچے کی آواز آ رہی تھی، اذان کے ساتھ دہرا رہا تھا، وہ بچے کو جو ہے وہ ذرا بلاؤ تو صحیح. بچے کو بلا کے لائے صاحب، نہیں یہ بچہ کہ نہیں جو تم الفاظ دہرا رہے تھے ذرا دوبارہ دہراؤ. اب وہ شرما حضوری میں بیٹھی، لیکن وہ بچے نے جب دہرائے سر اس کی آواز اتنی پیاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. کہ آپ اس کے جب نبی کا ہاتھ، خوش قسمتی سر وہ اور اس کا خاندان 300 سال تک جو ہے وہ مدینے کے اندر سر مسجد نبوی سے اذان دیتا رہا ہے اس بچے کا خاندان. سبحان اللہ. سر اس طرح سے جس کو جیسا دیکھا ویسا ڈال دیا، جو ادا پسند آ گئی وہی وہی عطا کر دیا. تو یہ ہے. اور پھر انقلاب، ایک انگریز نے کتاب لکھی 100 بڑے انسان، حالانکہ وہ خود جو ہے وہ عیسائی ہے، لیکن وہ کہنے لگا جب میں نے ہر شخصیت کا مطالعہ کیا تو جو میں نے عادات، اطوار اور جو انقلاب 23 سال کے عرصے میں وہ لائے وہ دنیا میں کوئی نہ لا سکا ہے، نہ قیامت تک لا سکے گا. اور آپ کا نام ان 100 افراد میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ آپ کا نام نامی ہوا ہے. سبحان اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا حق ہے، ان کو جو ہے ہوتی. تو آپ نے سر، اور استغفار کی جب بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون استغفار کرنے والا ہوگا؟ سر کیا ان کی تو سر آپ نے پوری زندگی چند میرا خیال چند مرتبہ کے علاوہ کبھی شاید پیٹ بھر کر کھایا ہو تو جو ہے وہ کئی دن کے فاقوں سے جو ہے وہ گزارے. اور آپ فرمایا کرتے تھے بس مجھے ڈر کس بات کا ہے، اپنی امت پیسہ آ جائے تو میری امت کہیں بیٹھ نہ جائے پیسے کی وجہ سے. جو ہے وہ آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کہیں خوشحالی میں میری امت جو ہے وہ بیٹھ نہ جائے. تو یہ صورت ہمیں اس کا سبق دیتی ہے کہ اگر خوشحالی آ جائے، فتح آ جائے، نصرت مل جائے تمہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ہمیں سبق دیا ہے. صحیح فرمایا کہ سبق یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرو اور استغفار پڑھتے رہو، انکساری اختیار کر رکھو، عاجزی اختیار کر رکھو، اس کے آگے بس سربت سجود اس کے آگے جو ہے تمہیں جو نعمت ملتی جائے اس کا شکر ادا کرتے رہو. استغفار اتنا ہی تم نے اپنا سجدہ شکر جو ہے اس کو بڑھانا ہے، استغفار کثرت کرنی ہے، اس میں آپ نے کمی نہیں لانی کہ آپ کہیں دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ، اور کہیں آپ میں یہ بھی نہ آ جائے تکبر
کہ میں نہ آپ میں آ میں جائے نہ کہ آ یہ جائے۔ میری وجہ سے ہے یا اوہ۔ میں یہ کر رہا ہوں، جی جی یہ نہ ہو۔ اور سب سے آخر میں کتنی پیاری بات کہی صحیح اللہ تعالیٰ نے یعنی گارنٹی دے دی، اسٹیمپ کر دیا اسے کہ انہ کان توابا، اور میں یقیناً تشکر کے ساتھ تمہارے جو استغفار جو ہے وہ میں اسے قبول کروں گا ہی کروں گا۔ سبحان تو اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ یعنی آپ استغفار کریں اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے وہ قبول ہوگی ہی ہوگی جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، انشاءاللہ کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو احسن انداز میں جو ہے وہ قبول فرماؤں گا، تم کرو تو مجھے آگے جھکو تو صحیح جو ہے وہ بے تم شک میرے آگے۔ بے شک تو بے شک۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جب ہمیں کبھی بھی کامیابی حاصل ہو جائے تو بس ہم استغفار پڑھتے رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اس کے آگے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، جتنے سجدہ شکر ادا فرمائیں گے جتنے شکر تو اتنا ہی نوازتا چلا جائے گا، اتنا ہی نوازتا چلا جائے گا۔ ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی جو آسان اور فہم زبان میں پروفیسر صاحب نے سورہ نصر کی جو تفسیر ہے وہ بیان کی ہے۔ میں آج کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ محبت کا ہے، اور دنیا میں اگر آپ خوش قسمت انسان بننا چاہتے ہیں تو دنیا کے جو سب سے خوش قسمت ترین شخصیت ہے ان کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو جوڑ دیجئے، محبت کو مضبوط کیجئے، اور اس کا ایک ذریعہ ہے درود و سلام پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے آپ کی جو محبت ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی، اور آپ کی خوش قسمتی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی، آپ اتنے ہی خوش قسمت ہوتے جائیں گے۔ بے شک۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔